کیا گھر میں قرآن کی کچھ آیتوں کا فریم لگایا جا سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہے وہ طغرے لگانے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ لوگ جو ہے فریم میں دعائیں، کبھی آیتیں، کبھی سورۃ الفاتحہ، کبھی آیت الکرسی یا کبھی معوذتین، اس طرح کی چیزیں بنا کر کے بطور طغرا فریم کرا کر کے گھروں میں لٹکا دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو خاص بات عرض کرنی ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم زیب و زینت کے لیے نہیں ہے کہ دیوار کی زیب و زینت کے لیے، گھر کے ڈیکوریشن کے لیے، طغرے کے لیے، خوبصورت لگنے کے لیے کوئی پتھر پر یا ایسے ہی چھپا ہوا، پرنٹ کیا ہوا فریم کر کے لگا دیا جائے۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ آیتیں ہوں، اس کے معانی ہوں، اس کا ترجمہ ہو، اس کا پیغام ہو، اس کے فوائد ہوں تو نفع بخش چیز ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا، اس کا کیا حکم ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، آیت الکرسی اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس طرح سے مستقل کوئی معلومات اگر دیوار پر لگائی جائے تاکہ گھر میں بیٹھنے والا، آنے والا، رہنے والا اس کو پڑھے اور اس سے علم حاصل کرے اور اس کی روشنی میں فائدہ اٹھائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن محض ڈیکوریشن کے لیے کہ گھر خوبصورت لگے گا، جیسے ہر طبقے کے لوگ اپنی اپنی سوچ کے مطابق لگاتے ہیں، بعض لوگ تصویریں لگاتے ہیں، بعض لوگ جانوروں کی تصویریں، بعض لوگ شیر کی تصویریں، بعض لوگ کسی مثال کے طور پر کسی پرندے کی تصویر، یا ایسے ہی کبھی کبھار کچھ لوگ جو ہیں وہ درختوں اور پتوں وغیرہ کی تصویر بھی لگاتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ تو بہرحال یہ گھروں کی خوبصورتی اور ڈیکوریشن کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ واسطے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن کریم اس لیے نہیں اترا ہے کہ اس کو دیواروں کی زینت بنایا جائے، گھروں کی خوبصورتی کے لیے اسے لٹکایا جائے، طغرے کے طور پر، تورن کے طور پر نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ قرآن کریم ہدایت کے لیے اترا ہے، قرآن کریم نصیحت کے لیے اترا ہے۔ اس لیے اگر کوئی چیز ایسی لگائی جائے تو بامعنی اور مفید چیز بتلانے کے لیے لگائی جائے۔